جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہمارے جسم اور روح کا ہے، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو بار بار دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ زندگی کے سفر میں ان پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھوٹوں کی بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی غربت سے نہیں نکل سکتا جو یہ دو کام کرتا ہو: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا، کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نکالنے والا۔ جو رشتے اور تعلق مجبوری میں نبھائے جائیں ان سے محبت اور احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ رشتے نہیں بلکہ زندگی کے سودے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس کا عمل درست نہ پالو۔ احساس سے عاری لوگ معاشرے میں مرے ہوئے شمار ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے مدفون اپنے وقت پر ہوتے ہیں۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ محدود ہونا باعث عافیت ہے، یہ بات آپ تب محسوس کرتے ہیں جب آپ دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا تو اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان تمہارے دل کے قریب ہوتا ہے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ والدین کی شفقت و رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور والدین کا قہر اللہ تعالیٰ کا قہر ہے۔ جس فرزند سے والدین راضی نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں۔ اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اس دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہے وہ امید کے چراغ ضرور جلا کر رکھے گا۔ آپ سے جلنے والے ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ان کے نزدیک آپ سب سے برے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ کم تر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسو اور دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال کی عزت اور تنگ دستی بہتر ہے۔ دولت دوائیں خرید سکتی ہیں مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ عورت اپنے حقیقی مرد کے پہلو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہے، اور در حقیقت وہی مرد اس کا محافظ ہوتا ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے
जो रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखते हैं, मगर रब्बुल इज्जत पर भरोसा उन्हें कभी पस्ती में नहीं गिरने देता, बल्कि संभाल लेता है। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चूंटी की पीठ पर है, मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त फजूल लोगों को बिठा कर ले जाता है। जिंदगी के सफर में बेहतरीन सवारी सब्र है। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि तुम्हें आजिज होना पड़ेगा, धूल और खाक की तरह। रब के हो जाओ, वो पूरी दुनिया को तुम्हारा कर देगा। हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरों के मरने की करता है। कभी कभार कुछ बातें हम गलत ही समझना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका सही रुख बहुत तकलीफ देह होता है। वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खो गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर गए। कमजोर नजर को तेज करने के लिए सुबह निहार मुंह बादाम खाया करो। बेशक मुश्किलात में सब्र कर लेना शिकायत करने से बेहतर है। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। मुआफ हर बार करो, मगर एतबार एक बार करो। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ गम तो भुला दे, मगर किसी की दी हुई खुशी कभी न भूले। कामयाबी हमारा तारुफ दुनिया से कराती है, जबकि नाकामी दुनिया का तारुफ हमसे करती है। अपना हक छोड़ना भी सदका है, खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे से और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मट्टी में मिलाना हो।